بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الإزار ما ذكر قالت أم سلمة: فكيف بالنساء؟ قال: يرخين شبرا. الحدیث رواہ النسائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کے بارے میں مسئلہ ذکر فرمایا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ، عورتیں ازار کے بارے میں کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا وہ ایک بالشت نیچا رکھیں۔ دوستو، مردوں کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ اپنا ازار شلوار وغیرہ وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، تو عورتوں کے متعلق حضور نے مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ اس کو ایک بالشت نیچے رکھیں تاکہ ان کے ٹخنے ننگے نہ ہوں۔ تو عورتوں کے لباس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی الگ سے ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ہدایت یہ ہے کہ عورتیں ایسا چست یا ایسا باریک لباس نہ پہنے جس سے ان کے اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو یا اعضاء ویسے نظر آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جو اس طرح کا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کی بناوٹ یا اعضاء ظاہر ہوں، اہل نار میں سے یعنی جہنمی عورتوں میں سے قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صنفان من اہل النار، کہ جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں، دو قسم کے لوگ جہنم میں ایسے جائیں گے۔ ان میں سے ایک قسم کیا ہے؟ نساء کاسیات عاریات، کہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑے ایسے باریک پہنے ہوئے ہیں یا کپڑے ایسے چست پہنے ہوئے ہیں کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہے، تو ایسے کپڑے پہننے سے عورتوں کو بہت شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لباس کے متعلق یہ بھی ادب بیان کیا ہے کہ وہ مردوں کے مشابہ لباس نہ پہنے، اور ایسے ہی مردوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ وہ عورتوں کے مشابہ لباس نہ پہنے۔ تو اس لیے ہم سب کو لباس کے آداب کا خیال کرنا چاہیے۔ جو گھر کے مرد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لباس کی بہرحال نگرانی کریں اور اس کے بارے میں ان کو شرعی احکام سے آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔